لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں۔ میں یہاں پر ہمارے خبر ایسٹرن کے ایک شاعر موجود ہیں، ڈاکٹر عابد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مدحیہ اشعار سے محفل کو زعفران زار بنائیں۔ ڈاکٹر عابد صاحب۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ چند قطار اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ایمبیسی اسکولز میں جو پاکستان سے ٹیچرز آتے ہیں وہ وہاں چاہے وہ پرائمری اسکول میں پڑھاتے ہوں لیکن یہاں آ کر اپنا نام کے آگے پروفیسر ضرور لکھواتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں 8ویں درجے کے بچوں کو پڑھاتا تھا وہاں، 8ویں درجے کے بچوں کو پڑھاتا تھا وہاں، ویزا عامل کا ملا اور مملکت میں آ گیا۔ اب پروفیسر بھی ہے، شاعر بھی، نقاد بھی، اس کو کہتے ہیں وہ آیا اور آ کر چھا گیا۔ دوسرا بھی پروفیسر کے اوپر ایک خاتون کہتی ہیں، کتنے رشتے آئے میں نے رد کیے، مجھ کو تھی شاید تمہاری جستجو، تو پروفیسر ہے کیا معلوم تھا، میں تو سمجھی تھی پڑھا لکھا ہے تو۔ اصل میں ابھی کلینک سے اٹھ کے آ رہا ہوں، کچھ لایا تو ہوں نہیں، زبانی کچھ یاد ہے۔ ویسے میں فقائی ہے اردو نیوز اخبار جو چھپتی ہے جدہ سے، اس میں ویکلی ہر وینسڈے کو ایک کالم آتا ہے فقائیہ، اس میں ریگولر میری فقائی چھپتے ہیں۔ تو ایک فقائیہ ہے جس کا عنوان ہے دل، تو وہ سنا دیتا ہوں پڑھ کے۔ ایک قصہ پارینہ، عشق و محبت کا دل سے تعلق اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ جس طرح شاعر اور ادیب کبھی اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن جب سے انہیں چاند کی حقیقت کا علم ہوا ہے انہوں نے چاند کو اپنی شاعری سے خارج کر دیا ہے۔ آج عشق و محبت، بہادری اور بزدلی سب کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے جوڑا جا رہا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے فروخت کے لیے مصنوعی دل تیار کر لیے ہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب تو ایک بار یہ کہہ گئے تھے کہ لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں، اور اگر آج غالب زندہ ہوتے تو انہیں اس بات پر یقین نہ آتا کہ ان کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو چکی ہے۔ ان مصنوعی دلوں سے زندہ رہنے کا دورانیہ 215 دن ہے، ممکن ہے مستقبل میں مزید دنوں یا سالوں کا اضافہ ہو جائے۔ ہم ایشیائی ممالک کے لوگ تو ابھی تک اوریجنل دلوں کا ہی کاروبار کرتے ہیں، کبھی کبھی تو انہیں قسطوں پر بھی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنا ہے لے رہے ہو گھر کا تم سامان قسطوں پر، میرا یہ دل بھی حاضر ہے بہت آسان قسطوں پر۔ عاشقوں کا تجزیہ کیا جائے تو ان میں دو اقسام پائی جاتی ہیں، ایک وہ جن کے لیے ایک بار ہی دل لگانا عذاب بن جاتا ہے، اور ان کے لیے زندگی بھر کے لیے ایک ہی محبت کافی ہوتی ہے۔ دوسری قسم عاشق دل پھینک ہوتے ہیں
ایک جگہ جی بھر جائے تو دوسرے بام و دریچے تاکنے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت جاننے والے اتنے کارڈیک سرجن نہیں جتنے شاعر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شاعر بغیر دل کے بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک شاعر کہتے ہیں، جو بھی تھا حسب حال رکھا تھا، ہم نے دل ہی نکال رکھا تھا۔ ویسے یہ دوسروں کے دل بھی اپنے پاس بطور امانت رکھ لیتے ہیں۔ شاعروں کو اپنا یا دوسروں کا دل ہر حال میں رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شاعری بے دلی سے نہیں کی جاتی۔ کبھی یہ دل کو دریا، سمندر، صحرا، پھول، باغ، دریا، بستی، صحن وغیرہ وغیرہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی شعرا کا دل دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، یعنی آنکھ اور کان بھی رکھتا ہے۔ گویا شعری زبان میں کسی بھی کھانے میں یہ دل ایسا معصوم ہے کہ خوشی خوشی سب کچھ بن جانے پر تیار بھی ہو جاتا ہے، اپنے خیالات اپنے حق میں چپ چاپ ہر دلیل پر راضی۔ جب کوئی پرسان حال نہ ہو تو کسی نہ کسی سے اپنا حال دل کہنے پر آمادہ بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پرانے زمانے سے شعراء عاشق پنجروں میں بند پرندوں ہی کو اپنے دل کا حال سنا دیا کرتے تھے۔ دل کے حوالے سے تاریخ کا ایک تیر انداز مشہور ہے جس کا نام کیوپٹ تھا۔ وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کے چلایا ہوا دل، اس کا چلایا ہوا ہر تیر دل میں پیوست ہو جاتا تھا۔ آج کل کے ناکام عاشق چٹھیاں لکھتے وقت اسی کیوپٹ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادب میں دل کے حوالے سے کئی محاورے مشہور ہیں۔ کاش ہر فرد اس امراض دل سے محفوظ رہے، ورنہ پھر ہم یہ کہتے پھریں گے کہ بقول میر دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ شکریہ۔